میں نے آپ کے سامنے سرکار دو عالم کی محکم مستند حدیث ثقلین کو تلاوت کیا ہے۔ اس میں جناب رسول خدا کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ حضور نے جگہ دے دو بیٹا، جگہ دے دو۔ حضور نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، کہ میں تم میں دو بھاری وزنی، جب رسول وزنی کہے خدا جانے وہ کتنی وزنی ہوں گی، عام آدمی کا نہیں، دیکھیں خود رسول کیا اتنی دو برابر کی وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ خیال فرمائے سے، ایک کتاب اللہ ہے، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ خدا جانے قرآن میں کتنا وزن ہے، وزن ہے تو ثقلین میں برابر ہو رہی ہے۔ ایک کتاب اللہ ہے وَإِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِ، اور اطرت اہل بیت میں کون آئے؟ 14 پورے کے پورے آئے۔ معلوم ہوتا ہے 14 بھی قرآن کے برابر ہے۔ ثقلین مانے برابر، وزن میں برابر ہیں۔ جب وزن میں برابر ہیں تو کیا پھر ماننے میں برابر نہیں ہوں گے؟ بلکہ ماننے میں زیادہ وزن ان کا ہے، کیونکہ قرآن کے پاس فقط قول ہے، عمل نہیں۔ قرآن کے پاس فقط قول ہے، عمل نہیں۔ ان کے پاس قول بھی ہے، عمل بھی ہے۔ اللہ اکبر، قول بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ اگر یہ بات سامنے ویسے ہی منہ سے نکل گئی، اس لیے کہ عمل اور قول کے بارے میں کہ ہدایت کے 2 طریقے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہدایت میں راہ دکھانا، دوسری ہدایت ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ ہائے ہائے ہائے، راہ دکھانا بھی ہدایت ہے، منزل تک کسی کو پہنچانا یہ بھی ہدایت ہے، مگر اس میں دکھانے میں اراءۃ الطریق، راہ دکھانا، آئیے بسم اللہ، و ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ سمجھ آ دیجیے سے ماشاءاللہ، آگے کافی آدمی آ گئے۔ ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق صلوات ہے جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ راہ دکھانا، ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ میرے بھائی یہ ساتھ والے روز میں بہنا کتنے بہنی ہو تو زیادہ تمہاری توجہ ہوندی نہیں، کیا وجہ ہے؟ میں آپ میرے سفید کپڑے والے بیٹا، آپ رات بھی بیٹھے تھے، سمجھ آئیے، رات بھی میں نے آپ کو 2-3 مرتبہ چیک کیا، ابھی بھی میں شروع ہوں لیکن آپ کی توجہ نہیں ہے۔ ایک آدمی پہ ہماری نظر ہوتی ہے، صاحب نظر بنا کرو خدا کے لیے۔ ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق صلوات، کوئی پریشانی ہو تو دور ہو جائے گی بیٹا۔ محمد و آل محمد، یہ بے باب الحوائج ہیں، ان کے دروازے میں پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ بلند تر صلوات پڑھ دیں جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہدایت کے 2 راستے ہیں، ایک ہے اراءۃ الطریق، آنکھوں سے راہ دکھلانا، اراد کہتے ہیں آنکھ سے دکھانا، ٹھیک ہے۔ دوسری ہے ایصال الی المطلوب، قرآن راہ دکھاتا ہے، بیٹھ کے راہ دکھاتا ہے، ساتھ نہیں چلتا۔ ہائے ہائے، ہادی ہے مگر بیٹھنے والا ہادی ہے، ہائے ہائے، بیٹھ کے راہ بتاتا ہے، اور وہ بیٹھنے میں جو راہ بتائے گا نا وہی ہدایت ہو۔ کیا ہوگی؟ راہ۔ آپ کو اس نے راہ بتائی، آپ نے منزل پوچھی، منزل وہ پوچھتا ہے جو منزل دیکھ چکا ہو، وہ بتائے گا جو منزل دیکھ چکا ہو۔ قرآن سے اس نے اپنی منزل پوچھی، اس نے راہ بتایا، یہ سیدھی راہ چلے جاؤ، آگے راہ مڑے گی، پھر راستہ مڑے گا، پھر منزل آئے گی۔ اب جانے والا جو جا رہا ہے، شاید
آپ شاہ جی جا رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ صاحب نظر ہیں، آپ جا رہے ہیں تو آپ کی نظر کس پر ہوگی؟ چلتے ہوئے کس پر نظر ہوگی؟ راہ پر. بھئی یار نکی جی گالی ہے تو آپ جو راہ پہ چل رہے ہیں آپ کی نظر راہ پہ ہوگی اور یہ ساتھ ذہن میں رہے گا، اگر راہ گم ہو گئی تو گمراہ ہو جاؤں گا. ہائے ہائے ہائے، اگر راہ گم ہو گئی تو راہ گمراہ ہو سکتا، امکان ہے. تو پھر میں کہہ دوں 14 کے بغیر اکیلے قرآن میں گمراہی کا امکان ہے. حیدری ماشاءاللہ خوش ہو گئی. ہاں خوش ہو وہ سے گمراہی کا امکان یہ نکل آیا تھوڑا سا. لیکن اگر دوسرا ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانے والا وہ ہوگا جس نے منزل دیکھی ہو. اب وہ اس منزل والے نے کہا او میں تمہیں پہنچاتا ہوں، وہ آگے ہے آپ اس کے پیچھے ہیں. اب آپ کی نظر راہ پہ نہیں ہوگی، رہنما پہ ہوگی. جہاں وہ پہنچائے گا یہی فرق ہے. سبحان. یہ ہے ایصال الی المطلوب. کیونکہ رسول نے فرمایا ہے تارکن، اللہ نے اسی تارکن کی ابتدا کو فرمایا ہے جائلن. ٹھیک ہے، انی جائلن فی الارض خلیفہ. اب اللہ خلیفۃ اللہ بنانا چاہتا ہے. اللہ اکبر. نہ کوئی عام کام ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کوئی عام کام نہیں ہے. کیا کرا ہے؟ جتنے آپ پہلے خلیفۃ اللہ بن رہے ہیں یہ بطور نمونہ ہیں. نمونہ کو دیکھ کے اصل پہچانو. اصل نمونہ شروع ہی رسول سے ہوگا. یہ سارے انبیاء بطور نمونہ آئے ہیں، آپ کو بطور نمونہ دکھایا گیا. ان میں جو کمی بیشی ہوئی وہ اگلوں میں بھی کمی بیشی سمجھ لینا. ٹھیک، بطور نمونہ. پہلا نمونہ جناب آدم کو بنایا. رات میں نے یہاں بات چھوڑی تھی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ نے کہا ملائکہ کو کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا. اب نتیجہ نکلا جو خلیفۃ اللہ کو سجدہ تعظیمی نہ کرے. خوش ہو ہے نا. ان کے لیے یہ لفظ قرآن نے کہی ہے، میں نے نہیں کہی. اگر یہ قرآن ہی کہہ رہا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، معلوم ہوگا اور بھی ایسے ہوں گے. اب وہ کون ہے یہ ڈھونڈو، ابلیس کون ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ جس کو اللہ پہلا بنائے گا جائلن میں، اور خیال رکھا ہے جائلن میں جن کو سب سے اول بنائے گا، خدا جانے توحید اسے اللہ بھی نہیں بنائے گی. اللہ نہیں بنائے گی کیونکہ دوسرا اللہ ہونا نہیں. اللہ کو یہ قدرت ہے کہ اللہ نہ بنائے مگر کام اللہ والے کر دعا دے. اللہ نہیں بنایا ان کو. اگر کہو گے بھی سے آپ کہتے رہے کیا وہ اللہ ہو جائیں گے؟ نہ تسی دسو، تو اپنا ہی پتہ ہی نہیں. اگر ان کو اللہ کہیں گے کہ اللہ ہو جائیں گے؟ خود اللہ بھی آپ کہے تو اللہ نہیں ہوں گے. تو آپ کے کہنے پہ اللہ ہو گئے، لیکن آپ کے کہنے میں عقیدہ خراب ہو گیا. خدا کے لیے یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ایسے بھیجے ہوئے ہیں. اگر یہ آ کے نہ بتاتے اللہ مانا ہی نہ جاتا. یہ ہے اللہ کی دلیل، یہ دلیل الہی ہے. انہی کی بہاف پہ اللہ نے اپنے آپ کو دعویٰ کہا. میں دعویٰ ہوں 14 دلیل ہے. پھر مان لو جب تک دعویٰ رہے گا
آج جن کا امام ہے ان کا مذہب حق حیدری، ان کا دین سچا حیدری۔ آج ہمارا 12واں ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ تو بھائی تو پھر تو سچے ہیں یا نہیں؟ آپ یہ جو یہ خرچ کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، یہ کتنی بھاگ دوڑ رہے، کالے کپڑے پہنے ہوئے، کوئی تو ہے نا؟ ہے نا؟ ہے بھائی، ہے جس نے دین کو دین سمجھا ہے، اس دین کی ہر کیفیت والا نظام وہ خود چلا رہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اللہ نے جائلن میں پہلے کس کو بنانا ہے؟ بنا دیا قرآن کو۔ اب خالی جگہ قرآن کی نہیں ہو رہی، قرآن تو رسول کی زندگی میں موجود تھا، بعد میں بھی موجود ہے۔ تارکن میں رسول جا رہے ہیں، قرآن نہیں جا رہا، قرآن پہلے سے موجود ہے، خالی جگہ رسول کی ہو رہی ہے۔ اب جن کو چھوڑے گا قرآن کے بعد وہ رسول کے بعد کوئی ہوں گے نہ۔ خالی جگہ کس کی ہو رہی ہے؟ سرکاری دوال حضور جا رہے ہیں، تارکن تو رسول فرما رہے ہیں میں جا رہا ہوں۔ کل تھوڑی تھوڑی چپ کیوں ہوں دیو؟ ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق صلوات ہے، ذرا قلم کا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خالی جگہ جناب رسول کی ہو رہی، قرآن موجود ہے، قرآن کے ہم وزن بنانا ہے۔ اگر ہم وزن کی لفظ بتاتی ہے قرآن صامت ہے، یہ ناطق ہے، ان بولنے والے قرآن ہے، امام مبین ہے، بیان دینے والے ہیں، ان کو بنانا ہے۔ اب ان کو کس معیار کا بنانا ہے؟ کیونکہ قرآن کے بالکل مقابل ہے۔ پھر قرآن کی کوئی شے جو اللہ نے بحیثیت قرآن بنا کے بھیجی ہے، جو اس قرآن کے بارے میں یہ جان سکتے ہیں، غیر معصوم کا تصور ہی نہیں ہے۔ جو کچھ یہ حقیقت بتا سکتے ہیں اور حقیقت ہے یہی بتائیں گے۔ پھر کون ہوں گے؟ جو قرآن کے وارث ہوں گے، جن کو جائلن میں سب سے پہلے بنایا۔ آج دیکھتے ہیں وہ جائلن میں کون ہیں، جس کو خود اللہ بنا کے قرآن کے مقابلے میں اپنی توحید کا ثبوت بنا کے۔ ان کو اللہ نہیں بنائے گا، اللہ تو موجود ہے، اللہ ایک ہی رہے گا، پتر اللہ دو نہیں ہوں گے، مسلح نہیں ہو سکتا، دوسرا اللہ نہیں ہے، بالکل نہیں، یہ خیال کرائے۔ اب ان کو بنانا ہے سب سے پہلے۔ اور میں ایک آیت پڑھتا ہوں، آج سے ذرا موضوع کو تھوڑا سا میں کھولنا چاہتا ہوں، ذرا کھولیں یا نہ؟ جو ابھی نعرے لگواؤں، اور 3 دن نعرے لگوا لیے میں نے کہا اب جب تھوڑے دن آگے تو پھر شبیہات کے بھی دن شروع ہو جائیں گے۔ آج جناب میں 25واں پارہ سورہ شورا کی آخری آیات میں 52-53 پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، توجہ فرمائیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ خدا گواہ خدا تعالیٰ کو سمجھ کے اعلان کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، کیا میں نے کیا پڑھا؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اتنی ہجوم ہوتا ہے ذہن میں محرموں کے دن۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ آیت مکمل دوسری، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا اللہ تصیر الامور۔ یہ سورہ شورا مکمل ہو گئی۔
52-53 نمبر آیت، اس میں خلا کے دو عالم ارشاد فرما رہا ہے۔ اب آپ کی پوری توجہ ہونی چاہیے۔ میں اب دیکھیں بات کس معیار سے شروع ہو رہی ہے، اسی معیار سے اپنا ذہن آپ تیار رکھیں گے، بات سمجھ آتی جائے گی۔ ہمیں بھی سمجھانے کے لیے عرصہ لگا ہے، کالے سفید ہوئے اب سمجھ آئے۔ تو انہوں ایک رات ہے نہیں جیسے میں جانی جلدی آئے ہیں، آپ کہیں کہ چلو جی ایسے ہو جائے گی، نہ 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 نہ، مہربانی فرمائیں، توجہ فرمائیں، نوکر تو ہم ہیں آپ کے، جب اگر نہ آئے تو بعد میں سمجھا سکتے ہیں۔ فَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اے اللہ ابھی تو نے بنایا نہیں اور پہلے کہہ رہا ہے، معلوم ہو اور بننے والوں سے بھی پہلے ہیں۔ خیال کیجیے، ابھی تو بنانا ہے نا، یا اور پہلے کہہ رہا ہے اتنا، یہ پہلی آیت آ رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اوحینا الیک، توجہ فرما، اللہ خود فرما رہا ہے، اوحینا الیک، کذالک اوحینا الیک، ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے وحی کی، میں نے نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، خوش ہو جاؤ میرا پتر، خوش ہو۔ خدا جانے احدیت نے ہم کیسے کہا ہے، ہم نے، حیدری، ہم، ہماری زبان عربی کی جو لغت بنی ابو اسود دولی کے حوالے سے ہم ہوتے کو کہتے ہیں شمول مساوات، جمع متکلم مع الغیر، مشکل ہے ہوئے پیا سمجھ آئے نا، جمع متکلم مع الغیر، شمول مساوات، کیا مطلب ہوا؟ برابر کی میں مل کے ہم بنتی ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ حیدری، خوش ہو وہ صحیح، برابر کی میں ملے تب ہم بنتی ہے۔ یہ اللہ نے جو ہم کہا ہے، کوئی اس کے برابر کی میں نہیں۔ خیال کر رہا ہے کہیں کوئی اور بھی تھے، وہ بھی میں جمع ہو گئی، نہ 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 نہ، اللہ نے ہم اپنی عظمت کے اظہار کے لیے فرمایا، ہم ہیں ان 14 کو بنانے والے، جن کے بننے پہ اللہ اپنے آپ کو عظیم کہے تو پھر مانو آل محمد کتنے عظیم ہیں، کتنی عظمتوں والے ہیں، کتنی صاحب تعظیم ہیں، ان کی تعظیم کتنا ضروری ہے۔ سمجھ آگئی میرے سے؟ ہم نے کیا کیا؟ وحی کی۔ وحی کے معنی ہے تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ، مخفی اشارے کا نام وحی ہے۔ گل ذرا ہوں مشکل شروع ہو گئی ہے، پریشان نہیں جو ہونا پتر، پریشان نہیں ہونا۔ دیکھیں سب سے لطیف ہے ہوا، یہ دیکھیں ہوا تو سیدھ ماشاءاللہ ایسی جاتے ٹھنڈی جگاتے رہنے ہو، آپ کو تو ہوا نظر آتی ہوگی، کہتے ہیں نا اسے ہوا لگی ہوئی ہے، کوئی تو شاید ہے نظر آندھی بھی ہے۔ ہوا دیکھیں، ہوا لطیف ہے نا، لطیف نظر نہیں آتی، وہ جس کی مخلوق نظر نہ آئے خالق کیسے نظر آئے گا؟ خوش ہو، خوش ہو میرا پتر۔ مخلوق، ہوا دیکھیں مخلوق ہے، نظر نہیں آتی، لطیف ہے۔ اس خیال رکھا ہے، اس ہوا سے لطیف بھی اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی ہے۔ اچھا کیا ہے وہ؟ آپ کو زیادہ نعمتیں دی،
ایک نعمت دے تو پھر اللہ کیا ہوا؟ اللہ نے آپ کو بہت سی 2 نعمتیں دی. سمجھ آنی بھی ایسے؟ دیکھیں ہوا لطیف ہے، ہوا سے زیادہ لطیف دیکھیں روح ہے، روح سے زیادہ لطیف عقل ہے. آپ کو عقل دی ہے یا نہیں؟ اللہ کے بعد عقل تھی تو دی ہے نا، خالق ہے عقل. اور اس عقل سے زیادہ لطیف ہے وحی. شکر ہے کہ عقل بنا کے وحی کو سمجھا دیا ہے. اگر عقل نہ ہوتی تو وحی کیسے سمجھتے، ہم قرآن کیسے سمجھتے؟ سب سے اہم شے ہے عقل. عقل کے بعد لطیف کیا ہوئی؟ وحی. اوحینا الیک، میرا حبیب ہم نے وحی کی. اللہ فرمائے ہم جمع و کوئی بے اور شریک شراکت نہیں، یہ ہم کی شمول مساوات نہیں، برائے عظمت توحید. یہ 14 کوئی نہیں بنا سکتے. پھر میں کہوں 14 کے بنانے کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے. پھر جب 14 کے بنانے کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے تو سن لو پھر غیر معصوم جانشین رسول نہیں ہو تیری مرضی آگے. سیانے بنو یار، مر جانے آخر دنیا دے. ہم نے وحی کی روحن. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ایک وحی کی. وحی اس وحی کے وقت ابھی جبریل پیدا ہی نہیں ہوا. وہ یہ گل سمجھ لو اسی اس وقت کی بات ہے کہ ابھی وقت ہی نہیں تھا. اچھا اب میں ایک جملہ آپ سے کہوں، میری طرف دکھائے سارے سے. یہ ہمارے 14 امام زمانہ ہیں. اگر یہ زمانہ ان سے پہلے بن گیا تو پھر یہ امام زمانہ کیسے ہوں گے؟ پھر مانو ابھی زمانہ وقت نہیں تھا، اللہ نے ان کو بنا دیا. اب یہ علم کلام میں پڑھاتا رہا ہوں، یہ علم کلام یہی چڑھتے توحید کہ اللہ قدیم زمانی. قدیم سمجھتے ہو؟ شکر ہے بھائی صحیح سیر ہل گندو تایا جب میں گوشتی صحیح سامنے ہلایا آپ نے. قدیم ذاتی اور ایک ہوتا ہے قدیم زمانی. اللہ قدیم ذاتی ہے، بلکہ ذاتی سے آگے کہوں سرمدی ہے. سرمدی وہ ہوتا ہے نہ جس کی ابتدا ہو نہ انتہا. شکر ہے ہم نے اللہ کو ایسے اللہ مانا. شکر ہے. دیکھیں معصومین نے فرمایا ہم نے مان لیا. اللہ سرمدی ہے. سرمدی کے لیے نہ ابتدا ہوتی ہے نہ انتہا ہوتی. قدیم ذاتی اللہ ہے، قدیم ذاتی. 14 کو جائلن میں بنانا ہے، یہ ہونے چاہیے قدیم زمانی. اب میں نے گل قدیم زمانی کی تھی تسی پریشان ہوگی تو علیہ مزاجیں والی گل نہیں سی کرنی، اسی علم کلام والی گل کرنی. قدیم ذاتی وہ ہوتا ہے، اللہ قدیم ذاتی. قدیم ذاتی یہ توحید کی بحثوں میں یہ ایک بحث بہت بڑی بحث ہے جو میں شروع کرنے لگا. اللہ قدیم ذاتی ہے. قدیم ذاتی وہ ہوتا ہے جو مسبوق بالغیر نہ ہو. ہائے ہائے ہائے، ایک علم کلام کی لفظ ہے یہ سارے چوپ جو پتہ نہیں کی ہو گئے. ٹھیک ہے نا، ایک گل چنگی ہے. مسبوق بالغیر نہ ہو. قدیم ذاتی وہ ہوتا ہے جس کے پہلے کوئی غیر نہ ہو. جب کوئی غیر نہ ہو،
جو بلا غیر اول ہو، بلا غیر قدیم ہو، وہ ہوتا ہے قدیم ذاتی۔ اللہ قدیم ذاتی ہے، چونکہ اللہ کا نبی تارکن کہہ رہا ہے۔ جب اس کا اللہ قدیم ذاتی ہے پھر رسول کیسا ہونا چاہیے؟ ان سمجھان جی سن۔ اب رسول ہے 14 ہیں قدیم زمانی، قدیم یہ بھی ہیں، زمانے سے پہلے ہیں یہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قدیم ذاتی فقط ذات الہی ہے، یہ اللہ نہیں ہے، خیال کرے، خدا واسطے خیال کرے۔ یہ ہیں قدیم زمانی۔ قدیم زمانی وہ ہوتا ہے جو مسبوق بالعدم نہ ہو۔ یہ ہنڈی چن نمی علم کلام دی آگئی ہے تو چپ ہو گئے۔ مسبوق بالعدم، عین دال میم عدم، عدم مانے نہ ہونا، نہ ہونا، عدم نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ معلوم ہو گیا اللہ اور آل محمد کے بننے میں نہ ہونا نہیں ہے، نہ ہونے کا نام زمانہ ہے۔ خوش نہیں ہو یار، علم کلام میں کوئی کتابیں تھوڑی ہوتی ہو تو اشارے لکھ کرتے ہیں وہ۔ جو مسبوق بالعدم نہ ہو، یعنی جن سے پہلے نہ ہونا نہ ہو، یعنی اللہ ہو اور نہ ہو پھر یہ بنے، یہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ اور آل محمد کے بننے میں نہ ہونا نہ ہو، جو بلا فاصل بن جائے۔ اب میں جملہ کہہ دوں، اللہ اور آل محمد کے درمیان میں کوئی وقت نہیں ہے، زمانہ نہیں ہے، عدم نہیں ہے کہ اللہ نے کچھ وقفہ کیا۔ رات میں نے یہی ختم کیا تھا کہ ان کا بنانا ان پہ واجب ہے، پھر اللہ نے کتنی جلدی واجب ادا کیا ہوگا۔ ہمارا واجب کیا تھا وہ پورا کرو۔ تو یہ زمانے سے بھی پہلے ہے، ابھی زمانہ نہیں تھا، وقت نہیں تھا۔ آل محمد وقت سے بھی پہلے، یہ مسبوق بالعدم ہے۔ تو چس نہیں پیاں گی دیکھ لو میں چس دلانے میں چلو کچھ پیدا ہو جائے، اور زور کتنا لانا پیدا ہائے ہائے ہائے۔ مسبوق بالعدم نہ ہو، چنگی گل ہوگی۔ اب جو جائلن میں پہلی فرد آئے گی وہ اول ایسا ہوگا بلا اول کانا قبلہ۔ ہائے ہائے، صحیفہ سجادیہ کبھی پڑھا آپ نے؟ یعنی غور نہیں فرما رہے۔ صحیفہ سجادیہ بھی میرا شرائع پورا۔ الحمدللہ الاول بلا اول، میرا چوتھا امام فرماتا ہے الحمدللہ الاول بلا اول والآخر کانا قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ۔ حمد ہے اس اللہ کی، ایسا اول ہے جس کے پہلے کوئی اول نہیں، ہائے ہائے ہائے، جس کے پہلے کوئی اول نہیں ہے۔ والآخر بلا آخر یکون بعدہ، ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی آخر نہیں۔ پھر اللہ ایسا اول ہے، پہلے اول نہیں، ایسا آخر ہے، بعد میں کوئی آخر نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ آخر کل ذرا مشکل نہج البلاغہ دی گل ہے۔ الحمدللہ الذی لم تسبق لہو حال حالا، علی فرماتے ہیں حمد ہے اس اللہ کی جس کی کوئی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے۔ اے نہج البلاغہ پڑھا کرے خدا کے لیے، شاید یہ پتہ لگتا ہے کہ کوئی کلام آ رہی ہے۔ علی فرماتے ہیں الحمدللہ، حمد ہے اس اللہ کی۔ 121 خطبے ہیں جناب علی کے توحید پر، 130 میری مجالس ہیں اسی انہی پر۔
الحمدللہ الذی لم تسبق لہو حال حالا، حمد ہے اللہ کی جس کی کوئی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے. فیکون اولا قبل ان یکون آخرا، فیکون ظاہرا قبل ان یکون باطنا. اللہ ایسا آخر نہیں، خیال کرا ایسا ہی، اللہ ایسا آخر نہیں کہ کبھی اول رہا ہو. میرے خیال گل اتو ٹر گیا. ہائے 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 ہائے. ہن گل نہیں تسی اتھے بیٹھے ہو جی حسن ابدال جائے ہے، ابدال بن کے بیٹھے ہو شاید تیار ہو ویسے. فیکون اولا قبل ان یکون آخرا، اللہ ایسا آخر نہیں کہ کبھی اول رہا ہو، ایسا ظاہر نہیں کبھی باطن رہا. گل نہیں سمجھ آتی؟ علی علیہ السلام اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں یہ گوشے کہاں سے ملتے؟ اللہ ایسا اول نہیں کبھی آخر نہیں کبھی اول رہا ہو. کیوں کہ اس کی اولیت ہی آخریت ہے، آخریت ہی اولیت ہے، ظاہریت ہی باطنیت ہے، باطنیت ہی ظاہریت ہے. اول و آخر کیسے ہمیں سمجھ ہو؟ تیری اول و آخر وہی اولیت ہے، وہی آخریت ہے، وہی ظاہریت ہے، وہی باطنیت ہے. اے اللہ پھر ہمیں سمجھانے کے لیے ہائے ہائے اول ان کو ایسا بنا، ان کو اول بھی بنا، ان کو ظاہر بھی بنا، تاکہ ہم اس کا اول دیکھ کر تیرا اول پہچان لیں. اس کا ظاہر دیکھ کر تیرا ظاہر پہچان لیں. کتنے بیٹھے ہو کتنے گلا خیال کیتا کرو، کوئی ایسا اول بنا. رسول خدا نے جب یہ خطبہ جناب امیر کے بعد گفتگو فرمائی تو فرمایا علی ذرا جا کے جنت البقیع میں دیکھو، یہ سورج آپ کی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہے. سرکار علی اٹھے، بہت سے صحابہ کرام خود اٹھے، جناب علی نے ان کو بلایا نہیں، جانے میں روکا نہیں. چلو چل کے جنت البقیع میں بیٹھ گئے. جو ہی سورج نکلا سرکار علی نے اسی سورج کو کہا السلام علیکہ ایھا الخلق الجدید، اے نئی مخلوق میرا سلام. خوش نہیں ہوں جائے ہائے ہوں دے صحیح، اے نئی مخلوق میرا سلام. اور میں بل پیچھے تھوڑے جاؤں تو اسی پریشان جو مجھے دیکھ رہے ہیں پریشانی سے، اے نئی مخلوق میرا سلام. جب جناب علی نے نئی مخلوق کہہ کے سلام کیا، اب جناب نے سورج نے جواب میں کہا علیک السلام یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا ہوا بکل شیء علی. خوش ہو خوش ہو بس حیدری، پتہ لگے علی کی بات ہو رہی ہے. خوش ہو بس. علیک السلام یا اولو یا آخرو یا ظاہرو. کتابیں ہمیں نہیں لکھی، پیچھے سے لکھی ہوئی آئی. سمجھ آئی جی؟ بتا آخو جی میں پڑھی ہے تو کیسے پڑھی ہے؟ یہ پیچھے والوں نے لکھا ہے کہ جب سورج نے کہا نا یا اولو یا آخرو ایسی آواز میں کہ جتنی ساتھ گئے تھے سارے بے ہوش. ہائے ہائے ہائے. میں جملہ کہوں، جو سورج کے صرف آواز سے بے ہوش ہو جائے وہ وارث قرآن نہیں ہو سکتا. وہ تو بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. اسی تو نہیں سمجھا، بے ہوش ہو گئے. جناب علی بیٹھے ہیں، ہوش میں آئیں گے. اب پتہ نہیں کتنی دیر لگی ہوگی ہوش میں آنے کی، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. ہوش میں آئے، اٹھے اور اٹھ کے
خدا گواہ ہے لکھا، میں منبر پہ بیٹھا ہوں، لکھا ہوا ہے میرے بھائی، ساری گل میں نہیں کرو. اٹھ کے نا جناب علی ابھی جنت البقیع سے نکلے نہیں، بھاگ کے مسجد نبی میں رسول پاک کے پاس گئے. کہتے ہیں مولا خدا گواہ ہے یہ لفظ لکھے ہیں، آپ روز ہمیں کہتے ہیں کہ علی انسان ہے. وہ ایسے نہیں لکھا ہے. خوش ہو سے آپ روز یہی فرماتے ہیں کہ علی انسان ہے. کوئی گل سمجھ آئیے علی کیا ہے یار؟ تسی بڑے علی کو اللہ میں پیار دا، تسی میرے اتنے ناراض پہ ہوں گے نہ گل ہوتی پہ پچھلے سارے ناراض بیٹھے. بھائی علی مولا آپ روز ہمیں کہتے تھے علی انسان ہے. رسول مسکرا کے فرماتے ہیں کیا ہوا؟ آج علی کو اللہ نے سورج نے ان لفظوں سے پکارا ہے جو اللہ سورہ حدید میں اپنے لیے استعمال کرے. هو اللہ الاول والآخر والظاہر والباطن. خوش نہیں ہوئے؟ اے غریب. رسول نے فرمایا مجھے نبوت کی قسم علی اول بھی ہے، علی آخر بھی ہے، علی ظاہر بھی ہے، علی باطن بھی ہے. حیدری ٹھیک ہے. اب بات تھوڑی سی آگے بڑھا دیں، ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ آیتیں کچھا رلیا کھڑی سی ہیں، زبان اتنی جاری ہے سارا دن. اور کیا کریں، یقین کریں سارا دن مجھے لکھنا پڑتا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، میرا حبیب ہم نے وحی کی، میں نے نہیں. اپنی عظمت کے اظہار کے خدا جان ہے کتنے عظیم ہیں آل محمد کہ اللہ کو بھی ان کی وجہ سے ہم کہنا پڑا. یہ عظمت ہے ان کی عظمت. اللہ اکبر. ہم نے وحی کی، اوحینا ہم نے وحی کی. اچھا جب یہ وحی ہو رہی ہے یہ جائلن کی بہت پہلے کی وحی ہو رہی ہے، ابھی جناب جبریل پیدا ہی نہیں ہوئے. یہ وحی ایجادی ہے، وحی تخلیقی ہے. ان 14 کا اسی وحی سے ہی وجود بن رہا ہے. دیکھیں وجود بن رہا ہے. اوحینا الیکا، کل شانیوں سے بھی میں قرآن کے آگے بالکل جاؤں گا نہیں جب تک پہلے اس کو کلیئر نہ کریں. اوحینا ہم نے وحی کی، الیکا رسول تیری طرف. ابھی رسول کا وجود بنا نہیں، اللہ کہتا ہے تیری طرف. پھر مانو اس وقت کوئی شے تو دنیا کی تھی نہیں، یا وہ تھا یا یہ تھے. پھر اللہ نے الیکا جو کہا ہے کس کی طرف کہا ہے؟ رسول کہاں تھے؟ سارا مجموعہ موجود ہے. بھائی میری گل بڑی دنیا تے جا رہی ہے اور جانی چاہیے. الیکا میں نے تیری طرف. ابھی رسول خدا کا تو وجود ہی نہیں بنا، ابھی تو وہی ہونی ہے. تیری طرف الہ انتہائی غایت کے لیے آتی ہے. کوئی شے ہے جس کی طرف الہ کا اشارہ ہے، وہ کہیں ہے. اس وقت کوئی نہیں تھا، یا وہ تھا یا یہ بننے والا تھا. کوئی شے ابھی نہیں تھی. سمجھداری بھی ایسی. اب پوچھا گا مولا جب کچھ بھی نہیں تھا آپ کہاں تھے؟ اگر سمجھ آئیے سنے، میں سنانا چاہتا ہوں تاکہ اللہ توحید بھی محفوظ رہے، ان کا الیکا بھی سنے سمجھ آ جائے. فرمایا ہم علم الہی میں، کیونکہ علم اللہ کی ذات ہے، عین ذات.
اللہ عالم نہیں عین علم ہے. عالم جاہل ہو سکتا ہے، عین علم میں جاہل آ ہی نہیں سکتا. اللہ عین ذات. گل سمجھے نہیں تھی؟ اب الیکا کے رسول سے پوچھا مولا آپ کہاں تھے؟ فرمایا ہم علم الہی میں. دوسری لفظ آکھا برداشت کر لو تمہیں آکھا ورنہ علم کلام والوں نے لکھا ہے ضمیر ذات الہی میں. خوش ہو لو صحیح پیچھے بیٹھے. بنانے والے کی ضمیر ذات. دیکھو تو اتنی ایک پہلی دفعہ سنو گے تو یہ تو ہوئے گا نا. یہ تو سی کئی ہائیں ڈٹھی کھڑے. ہم اس کے ضمیر ذات میں عین ذات نہیں تھے. والا منہ ہاتھ رکھیں عین ذات نہیں تھے، ہم صفت کی صورت میں تھے. صفت میں تھے ہم، صفت میں. ذات عین ذات نہیں تھے، صفت میں. اس لیے اس صفت میں جب ہم تھے تو صفت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے چونکہ اس کا علم عین ذات ہے. اس عین ذات میں کون تھے؟ ہم صفت تھے، ہم ہی تو تھے. اور نہیں سمجھتے کیسی بات ہوگی. الیکا ہم نے وحی کی، الیکا تیری طرف. یہ بلا واسطہ وحی. اس میں جبریل امی ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے. جب پیدا نہیں ہوئے تو یہ وحی کیا ہوگی؟ بلا واسطہ. جب وحی بلا واسطہ ہو، ایک پورا گھنٹہ پھر چاہیے. ہمیں چاہیے تو یہاں تو پھر الرحمن علم القرآن کہیں گے تو پھر یہ بات تھوڑی سمجھ آئے گی آپ کو. وہی بلا اچھا ہوں سمجھ ٹائم تھوڑا رہ گیا. وہی بلا واسطہ، بس اتنی گل ہے. وہی بلا واسطہ. جو وہی بلا واسطہ ہو وہاں جبریل بھی اس میں واسطہ نہیں، کوئی شے واسطہ نہیں. وہ وہی چونکہ اللہ نے اس وحی کو پہنچا کے روح کہا. وہی پہنچی جسے روح کہتے. وہ روح کون ہے؟ وہ روح وحی جب شروع ہوئی تو وحی تھی. جب رسول تک پہنچی روح بن گئی. وہی رسول کا وجود بن گئی. اب رسول کیا ہو گیا؟ وحی. اللہ ہے صاحب وحی، وہ وحی کرتا ہے. رسول اب جو بھی کہتا جائے گا وہی ہوتی گھر سمجھ آئیے. رسول جو کچھ بھی کہتا جائے گا وہی بنتی جائے گی. یہ 14 یہ اس میں رسول اکیلا نہیں تھا. واحد الاصل نور، ایک ہو کے 14، 14 ہو کے ایک. اللہ واحد الاصل نہیں ہے، یہ واحد الاصل نور ہے. رسول نے کی فرمایا میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے، میرا درمیانہ بھی محمد ہے. وہ سارے محمد کس میں ہیں؟ وجود رسول میں ہے. یار ان کو سمجھو نا خدا کے واسطے. سمجھیں گے تو کچھ باتیں، ورنہ رہ جائیں گے آپ بغیر عقیدے، کمزور عقیدے سے جائیں گے، روک دیا جائے گا. وہاں عقیدے میں والے نے جنت میں جانا ہے، نمازوں والوں نے نہیں. نمازوں پہ اجر ملتا ہے، عقیدے پر جزا ملتی ہے. نماز اس لیے ہے کہ ان کو پہچانو، توحید کو پہچانو. جن کے نام لینے سے نماز مکمل ہوتی ہے ان کو پہچانو تاکہ تمہارا عقیدہ بنے. خیال کریں میری لفظ آپ کو تکلیف دے رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں. سنی پہلی دفعہ ہے یار، ریسرچ کریں نا.
वहाँ जो जन्नत मिलेगी अमलों पे नहीं, अमलों पर अजर मिलता है, रियायत मिलती हैं, रियायतें। अगर आपका जन्नत में कोई अच्छे मकान ज़रा छोटा है खुला मिल जाएगा, सहूलत बेहतर हो जाएगी, तो वो जन्नत का वो मकान आपको अकीदे से मिलेगा, नमाजों से नहीं। अगर अकीदा भी सही नमाजों में भी है, सजा सजाया जन्नत मिलेगा। उसी दिन से जन्नत में बैठ जाए बस।